بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. میرے نہایت قابل احترام بھائیوں، ساتھیوں، راہ حق کے ساتھیوں، یہ سورہ انفال کی یہ پہلی ہی آیت ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت کے حوالے سے، جیسے کہ آپ نے تلاوت سے ہی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اندازہ لگا لیا ہوگا اس میں 4 مضمون آ رہے ہیں. انفال کیا ہے، تقوی کیا ہے، آپس کے تعلقات، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ انفال مدنی صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگ بدر کے فوراً بعد یہ نازل ہوئی، اور اس میں جنگ بدر کے اوپر اتنا تفصیل سے ذکر ہے کہ بعد مفسرین نے اس کو سورہ بدر بھی کہا ہے. اور جنگ بدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 ہجری 17 رمضان کو پیش آئی. ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ وہ شعرا جو کہ مکے کو شام سے ملاتی تھی، یہ بہت ایک مطلب ہے کہ کاروباری لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے بہت اہم شعرا تھی. اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی مہمیں بھیجنا شروع کر دی. مقصد ان جنگی مہموں کا کیا تھا؟ مقصد صرف یہی تھا کہ کفار کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اگر تم نے ہمارا مکے کا راستہ روکا تو ہم بھی اس شعرا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارے قافلوں کو لوٹ سکتے ہیں اور اس کے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا 1.5 ہجری کے اندر تقریباً 5 یا 6 مہمیں بھیجی گئی، لیکن وہ بغیر کسی جنگ و جدل کے واپس آ گئی. لیکن البتہ کفار کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اگر ہم کوئی ایسی بات کریں گے تو اس شعرا کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے قافلوں کو لوٹ بھی سکتے ہیں. شعبان کا مہینہ تھا. ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ شام سے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آ رہے تھے. تفسیر میں آتا ہے کہ اس تجارتی قافلے کے ساتھ مال بہت زیادہ تھا، لیکن افراد کی بہت زیادہ کمی تھی. جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو انہوں نے ذہن میں ایک یہ بات، اس کے گمان پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہمارے قافلے کو لوٹ لیں. لہٰذا انہوں نے پیش بندی کے طور پر ایک شخص کو مکے بھیجا کہ وہاں سے مدد لے آئے. وہ شخص اس وقت کے اصولوں کے اور قواعد کے مطابق وہ شخص جب مکہ میں پہنچا تو اس نے اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ ڈالے
कुजादा उसका उल्टा कर दिया और अपनी कमीज को आगे और पीछे से फाड़ लिया और वहां पर जाकर चिल्लाने लगा कि लोगों, तुम्हारे काफिले को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी लूटे लेते हैं, लिहाजा मदद के लिए पहुंचो। कुफार मक्का इस बात से आजिज थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस रास्ते के ऊपर धमकियां देना शुरू कर दी थी, तो लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि अब वो वक्त आ गया है कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का कला कमा कर दिया जाए। और लिहाजा उन्होंने इस नीयत से कि मुसलमानों को और अहले ईमान को ख़त्म कर दिया जाए, एक बहुत बड़ा एक अजीम लश्कर तैयार किया। तफसीर में आता है कि तकरीबन 1000 का वो लश्कर था, जिसमें तकरीबन 100 घोड़े और 600 ऊंट थे। ज़रहें बहुत मतलब काफ़ी मिकदार में थी। तो लिहाजा वो इस शान से निकले, इस नीयत से निकले कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का कला कमा कर देते हैं। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हालात से वाकिफ रहते थे, नजर रखते थे, तो जब आपको ये पता चला कि इस किस्म का काफिला एक वहां से चल पड़ा है, तो आपने मुहाजिरीन और अंसार को जमा किया और मुशावरत की कि ऐसे हालात में अब क्या किया जाए। मुहाजिरीन में से हजरत मिकदाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको वो जवाब नहीं देंगे कि जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम ने दिया था। और ये जवाब जो है सूरह मायदा में ये नकल हुआ है, वहां पर फरमाया कि उनका क्या जवाब था कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये फ़लस्तीन की जगह जो है, ये ज़मीन जो है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दी है, तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है, लिहाजा इसमें जंग करके इसमें दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा कि मूसा, यहाँ तो बहुत बड़े ज़बरदस्त लोग रहते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि फसब अंता व रब्बो का फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, क्या मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, जाकर मतलब उनसे लड़ो, हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मिकदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको वो जवाब नहीं देंगे, बल्कि हम आपसे ये कहेंगे आप भी चलें, आपका रब भी चले, हम भी चलेंगे, हम लड़ेंगे और हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हमारे किसी एक में जो है उसकी आंख गर्दिश कर रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सवाल को दोहराया और उस वक्त अंसार में से हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी निस्बत हमारी तरफ है? फरमाया कि हाँ। अब देखें, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था अंसार के लिए। इसलिए ये इम्तिहान था कि उनका वास्ता कभी किसी बाहर के लोगों से नहीं पड़ा था। उनके आपस में कबीलों के तो लड़ाइयाँ जंगें रहती ही थी, लेकिन बाहर किसी के वास्ता नहीं पड़ा था। और मुहाजिरीन के लिए एक इम्तिहान इसलिए था कि किसी का बाप अगर मुसलमान हो चुका है तो उसका बेटा काफिर है, अगर बेटा काफिर है तो बाप मुसलमान हो चुका है, यानी कि अपने ही अजीजों, अपने ही जिगर के टुकड़ों के गर्दन उतारने का वक्त आ चुका है। तो ये दोनों का एक इम्तिहान था। तो वो जब खड़े हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमसे क्या पूछते हैं? हम तो आपके ऊपर ईमान ले आए हैं, हमने तो आमन्ना व सदकना कह रखा है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चलेंगे, हम घोड़े दौड़ाते हुए चलेंगे। अगर रास्ते में समुंदर आए और आप हमें हुक्म दें कि घोड़ों को समुद्रों में डाल दे, तो हम समुद्र में भी डाल देंगे। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी चलिए, आपका रब भी चले, हम भी चलेंगे। और इस बात का ऐन अमकान है कि अल्लाह ताला आपको हम मतलब आपको जो है आपकी आंखों को हमसे ठंडक पहुंचाए। मुशावरत हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर मुनज़्ज़म किया। बाज़ तफसीर में आता है कि 309 का लश्कर था, बाज़ तफसीर में आता है 313 और बाज़ तफसीर में 317 का था, लेकिन अक्सर जो तफसीर में आता है वो 313 का ही जिक्र आता है। तो आपने 313 अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक लश्कर को तैयार किया। और देखें इनके पास क्या था, 60 या 70 घोड़े, 60 या 70 ऊंट। ज़रहें बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है ज़रहें, यानी कि इस बेसरो सामानी की हालत में ये अहले ईमान मैदान में पहुंच जाते हैं। बदर का मैदान जो कि तकरीबन मदीना से 150 किलोमीटर के फासले पर है।
اور تفسیر میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 اور 17 کی جو رات تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری اور اللہ تعالیٰ سے بڑی گڑ گڑا کر دعا کی، اور اس دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ یہ کفار تیرے رسول کو نیچا دکھانے کے لیے آ گئے ہیں، اے اللہ آج تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر اہل ایمان آج ان کو شکست ہو گئی تو اللہ تیرا اس زمین کے اوپر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ اس انداز سے آپ نے یہ دعا کی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر پکڑی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ لہذا 17 رمضان 2 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ 1000 کے مقابلے میں جن کے پاس گھوڑے بھی ہیں، زریں بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں 313 بے سر و سامان کچھ بھی چیز موجود نہیں ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک بڑی عظیم فتح عطا فرمائی۔ اب دیکھیں اس بات پر غور کریں کہ بجائے اس کے کہ اس سورہ کا ابتدا اس طرح سے ہوتی کہ بھئی ہم نے آپ کو مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جاتا کہ ہم نے آپ کو بڑی عظیم فتح عطا فرمائی ہے، یا کفار سے یہ کہا جاتا کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری ناک جو ہے مٹی میں ملا دے، تو ہم نے ملا دی۔ لیکن اظہار جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ کس طرح کا اظہار ہو رہا ہے، ذرا غور کریں اس کے اوپر۔ وہ ایک کمزوری تھی جو اہل ایمان کی کمزوری سامنے آئی۔ وہ کیا کمزوری تھی؟ جب اہل ایمان کو فتح حاصل ہو گئی تو یہ لشکر، مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 3 گروہوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے مال غنیمت لوٹنا شروع کیا، دوسرا گروہ وہ تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے کفار کا پیچھا کیا۔ اب جب ختم ہو گئی، بالکل جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد وہ 2 گروہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور جنہوں نے کفار کا پیچھا کیا، انہوں نے بھی مال میں سے حصے کا مطالبہ کیا۔ اب اس وقت کے قاعدے قانون کے مطابق یا اصولوں کے مطابق مال جس کے پاس تھا اسی کے پاس تھا، وہ مال دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اسی مال کے اوپر پھر یہی وہ کمزوری تھی جو کہ مسلمانوں کی وہاں پر اظہار ہوا۔ یہ آپس میں قدورتیں اور نفرتیں پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کمزوری کے اوپر انگلی رکھی ہے اور فرمایا یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ لفظ کیا استعمال ہوا ہے، انفال۔ انفال کا مطلب کیا ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل جو بندے کے اوپر کوئی ایسی کا چیز مطلب ہے کہ فرض نہیں ہے، اس کی طرف سے ادا ہوتی ہے تو وہ بندے کی طرف سے نفل کا درجہ رکھتی ہے۔ مثلا اگر آپ نے فرض نماز کے علاوہ نماز پڑھی ہے تو وہ نفل کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر آپ نے ایک حج فرض کے علاوہ حج کیا تو وہ نفل کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ نے فرض روزوں کے علاوہ روزے رکھے تو وہ نفل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے تو وہ نفل کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے انفال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انفال وہ ہیں جو بندے کا حق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کو عطا کرتا ہے تو یہ بندے کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انفال ہیں۔ تو فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال کے متعلق یہ پوچھتے ہیں کہ یعنی کہ یہ تو گھر سے یہ مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ کوئی اس مال کی خاطر یہاں پر نہیں آئے تھے، یہ تو اس لیے آئے تھے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، یہ تو شہادت کے لیے آئے تھے، یہ تو اپنے درجات بلند کرنے کے لیے آئے تھے، یہ مال لوٹنے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مال عطا کیا ہے یہ تو انفال کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ سب انفال ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انفال ہے، اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ یہ اب اس کو جو ہے تم مت بانٹو اس کو، اور حکم یہ ہوا کہ تمام پورے کا پورا مال اللہ اور اس کے رسول کے سامنے لا کے رکھ دو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ انداز ہے کہ جو دین مجھ میں اور آپ پہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہم بے چون و چرا سر تسلیم خم کر دیں۔ ہم یہ نہ پوچھیں کہ یہ پہلے اس کی حکمت بتاؤ، یہ جو چیز نازل ہوئی ہے اس کے پہلے اس کی حکمت بتاؤ، پھر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ نہیں، دین ہمیں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے ہم سر تسلیم خم کر دیں۔ اس کے لیے مثال رکھتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ جب
سود کے بارے میں سورہ البقرہ میں اس کی حرمت بیان کی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار کا اور ایک مکالمہ ہے، سوال ہے جو پیش کیا ہے. کفار نے یہ سوال کیا کہ تجارت اور یہ سود دونوں ایک ہی تو چیز ہے. انما البیع مثل الربا، کہ یہ تجارت جو ہے اور یہ سود جو ہے وہ دونوں ایک ہی تو ہے. تو پھر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اور ایک کو حلال کر دیا، کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہاں پر اس کی بڑی حکمتیں بیان کی جا سکتی تھی، بڑی تفاسیر اس کی لکھی جا سکتی تھی. یہ وہ حکمتیں ہیں جو کہ بعد میں مفسرین نے لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کچھ نہیں کہا. اور فرمایا تو کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کر دیا ہے اور تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا ہے. تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے فبیع، نہیں آتی ہے تو فبیع. اور یہاں پر یہی کہا گیا، فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ انفال تو سب اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. یہیں پر اس کو چھوڑ دیا گیا. آگے جا کر پھر قرآن نے اس کے متعلق، اس کی تقسیم کے متعلق بھی اس کی دو قسموں کا ذکر کیا. انفال کی دو قسمیں ہیں، ایک مال غنیمت اور ایک مال فے. جہاں سے 10واں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جان لو اس بات کو کہ جو کچھ تمہیں یہ مال غنیمت حاصل ہوا ہے یہ اس میں سے 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور قربت داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے. یہاں پر اس کی تقسیم بھی بتا دی گئی. اور پھر مال فے، وہ مال جو کہ جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، کہ یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دلوایا ہے، مفت میں ان سے دلوایا ہے، اس کے اوپر نہ تم نے کوئی گھوڑے دوڑائے نہ کوئی خچر دوڑائے. یہ تو اللہ تعالیٰ مطلب اس چیز پہ اوپر قادر ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو جس کے اوپر چاہے مسلط کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو یہاں پر آ کر یہ دو قسمیں بتائیں، لیکن یہاں پر یہی چھوڑ دیا گیا کہ قل الانفال للہ والرسول، کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ انفال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور اس میں پھر یہاں تک یہ جو صحابہ کرام تھے وہ آ کر ایک ایک سوئی تک لا کے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں یہ وہ مال ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے. اور اس میں اتنی شدت اختیار کی گئی کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہوا، لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے، یقیناً وہ جنت میں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں اس کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہ اس نے، بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک چادر، بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک چادر کا ٹکڑا تھا، کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے، جو مال غنیمت کا ایک چادر یا کپڑے کا ٹکڑا تھا جو اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، لہذا اس لیے وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. تو یہ وہ غلطی تھی جو کہ مسلمانوں سے ایک سرزد ہوئی، ایک کمزوری تھی جو اہل ایمان کی سامنے آئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اصلاح کے لیے پھر یہ 3 احکامات کیے. 3 احکامات. سب سے پہلا حکم کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کہ یہ جو تم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، یہ کمزوری تمہارے سامنے آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تقوی کی جو منزل مطلوب ہے وہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے. تو لہذا فاتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمہارے آپس کے تعلقات صحیح نہیں ہے، لہذا اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو. اور پھر چوتھی بات کیا فرمائی؟ وَآتِوا اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن، سچے مومن ہو تو میں انشاءاللہ یہ 3 مضمون آگے آ رہے ہیں ہمارے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز کو اس کو لے کر چلتے چلیں گے. فاتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی واو اور قاف اور یا کے مادہ سے بنا، وقا.
جس کے معنی ہے بچنا. بچنا وہی دعا جو ہم عموماً نماز کے بعد پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکیاں عطا فرما. وقنا, اور ہمیں بچا لے عذاب النار, جہنم کی آگ سے. اور ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کو انفسکم, یعنی کہ پھر اتقوا اللہ کے معنی کیا ہوں گے؟ اتقوا اللہ کے معنی اگر ہم لغوی معنی اگر اس کے لیں تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ اتقوا اللہ یعنی کہ اللہ سے بچو. میرے بھائیو, اللہ کو بچنے کی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ سے تو اہل ایمان کو قرب کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان لاتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ بچنے کی چیز نہیں. تو پھر اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں ایک چیز حذف ہے, ایک لفظ جو ہے وہ حذف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. اور تقویٰ کی بہترین تشریح ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ ایک قول ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کبھی جنگل میں سے گزرے؟ فرمایا ہاں گزرے. فرمایا کہ کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور بچا کے نکل جاتا ہوں. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہی تقویٰ ہے کہ انسان دنیا میں آئے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائے اور اپنے مالک کے پاس پہنچ جائے. یہی تقویٰ ہے. اور پھر میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر تقویٰ کے بارے میں بہت ساری جگہوں پر پیغامات دیے ہیں. ایک جگہ پر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جتنا تقویٰ تم اختیار کر سکتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلمان ہو. اس آیت مبارکہ کا جب نزول ہوا تو صحابہ کرام, اب دیکھیں ہم اپنے ایمان جو ہے ان کا اندازہ لگائیں اور ان صحابہ کرام کے ایمان کا اندازہ لگائیں. ان کے ایمان کیا تھے؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے وہاں تک پہنچنا. ان کے ایمان تھے اور وہ جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو وہ لرزتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو جتنا تقویٰ کرنے کی ضرورت ہے اتنا کوئی تقویٰ اختیار کر لے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر صرف یہی آیت نازل ہوئی ہے اور میں اور آپ اسی چیز کے مکلف ہیں. اور پھر وہ دوسری آیت جو کہ سورۃ تغابن میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو کہ جتنی تمہیں طاقت ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, تقویٰ کے مدارج, جتنا کوئی انسان تقویٰ اختیار کرتا جائے گا اتنا ہی اس کے درجات جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. کہ جو پہلے تم کھا چکے ہو اس سے بارے میں تو کوئی تمہارے اوپر حرج نہیں ہے, لیکن جو شخص ایمان لائے, اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اور پھر نیک اعمال کرے, یعنی کہ یہ کہیں نہیں فرمایا گیا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کر لے اور پھر ایمان اس میں مطلب ہے کہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یا نیک اعمال نہ کرے, یہ ممکن نہیں ہے. تو نیک اعمال کرے, تقویٰ اختیار کرے, اللہ کا تقویٰ اختیار کرے, نیک اعمال کرے, پھر تقویٰ اختیار کرے, نیک اعمال کرے, چوتھے درجے میں جا کر محسنین کی صف میں شامل ہو جائے. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. یہ وہ تقویٰ. تقویٰ کا تعلق اس دل سے ہے. باہر سے آ کر شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص اتنا متقی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, یعنی کہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے. یہ وہی شخص جانتا ہے جو کہ تقویٰ اختیار کیے ہوئے ہے.
یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ دنیا میں آج تک اس تقوی کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ ابھی تک نہیں بنا ہے۔ تو تقوی کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، جتنا تقوی اختیار کرنا چاہے اتنا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقوی کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو، یعنی کہ جان بھی لٹانی پڑے تو لٹا دیں، اس کے اوپر تقوی پیدا کریں اپنے آپ میں، جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اب قرآن پاک ہمارے لیے ایک عملی کتاب ہے، اور اس کی پہلی ہی سورت جو کہ سورہ بقرہ جو ہے، یہ دوسرا نمبر آ جاتا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد، یہ دوسرا نمبر ہے اس کا۔ اگر سورۃ فاتحہ کو نہ دیکھا جائے تو پھر یہ پہلا نمبر آ جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہماری کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہماری ہی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم، یعنی کہ اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے صرف متقیوں کے لیے، یعنی کہ اس سے اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اگر اس سے کوئی روشنی یا ہدایت حاصل کر سکتا ہے تو وہی شخص حاصل کرتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے عزت والے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو عزت والے لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو جہاں پر آپ نے بہت زیادہ دوسری ہدایات دیں اس میں یہ چیز بھی شامل تھی۔ اور انداز کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے، مدینے سے باہر آ رہے ہیں، اور اس انداز میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والیوں کو رخصت کیا کرتے تھے۔ تو باہر آ رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اس بات کا عین امکان ہے کہ جب تم واپس آؤ تو تیری اور میری ملاقات نہ ہو سکے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے ہی مغموم تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، تو تفاسیر میں آتا ہے وہ رونے لگے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں گورنر بنا کر بھیجے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے 10 ہجری میں آپ دنیا سے سفر کر گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کے بھی مطلب ہے کہ آنکھیں تھوڑی سی نمدار ہو گئی۔ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اس بات کو جان لو، ان اول الناس بی المتقون، کہ معاذ اس بات کو جان لو کہ مجھ سے زیادہ قریب لوگ وہ ہیں، قرب والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے۔ من کانو حیث کانو، کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر تم مدینہ میں ہو تو میرے نزدیک ہو، اور تم اگر وہاں چلے جاتے ہو تو تم مجھ سے دور ہو، نہیں، مجھ سے جو قرب والے لوگ ہیں وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے۔ یہ ہے وہ تقوی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا حکم کیا فرمایا کہ وہ اصلحوا ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ اس مال کے اوپر تمہارے دلوں میں جو قدورتیں پیدا ہوئی ہے، جو نفرتیں پیدا ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ ابھی درست نہیں ہیں، لہٰذا ان کو درست کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم قرآن کا مطالعہ بھی کریں اور احادیث کا مطالعہ بھی کریں، ایسی ایسی احادیث آپ کے سامنے آئیں گی جو کہ لرزا دینے والی احادیث ہیں، یعنی کہ پتہ یہ چلتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپس کے تعلقات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان جو ہے، ایک مسلم جو ہے دوسرے کا بھائی ہے۔ سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ لا یظلمہ ولا یسلمہ، یعنی کہ نہ تو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو اکیلا چھوڑتا ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ،
یعنی کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرنے لگ جاتا ہے. اندازہ لگائیں کہ کس چیز کو ہم مطلب ہے کہ ہم اپنی سیرتوں کا بھی اس کے روشنی میں اندازہ کریں. اور پھر فرمایا ومن فرج عن مسلم قربتن فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، کہ جو اپنے کسی بھائی کی مصیبت کو دنیا میں دور کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا. اس وقت کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اور فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے بھائی کا پردہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا. اس حدیث میں کی روشنی میں ہم اپنی سیرتوں کا جائزہ لیں کہ آج ہمارا حال کیا ہے. ہمارے سامنے اگر کسی بھائی کو مصیبت میں ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ اسی لائق ہے، یہ تو اس طرح کرتا تھا، یہ اس طرح کرتا تھا، نہیں یہ اسی لائق ہے. اور جب اگر کسی کی کوئی کمزوری ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم اس کی تشہیر شروع کر دیتے ہیں. ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں، اگر دو آدمی بیٹھے ہیں تو یہ پہلے تو باتیں ہوتی تھی صرف عورتوں تک محدود تھی، لیکن اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تیسرے کا ذکر لازمی وہاں پر ہوتا ہے. اور اسی کی زیادہ تر یہی ہوتا ہے، 99% برائیاں ہی ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو اپنے بھائی کا پردہ رکھے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بھی پردہ رکھے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین الاصابع، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک عمارت کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تھی. ایک عمارت کی طرح، جس طرح کہ عمارت کا ایک حصہ دوسری کو سہارا دیتا ہے، مومن تو اس طرح سے ہے جس طرح سے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے. تو مسلمان تو آپس میں اس طرح سے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پھر اس طرح سے آپس میں پیوست کیا کہ اس طرح سے ہیں گے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی، ہم بیٹھے ہیں، نہیں ہم تو بچے ہوئے ہیں نا، ہمیں تو کوئی فرق نہیں ہے. 260 آدمیوں کو جلا دیا جاتا ہے اور پورا پاکستان جو ہے، پورے ہمارے بھائی آرام سے بیٹھے ہوئے کہ نہیں ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو آج ہمارا حال یہ ہے. تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر نہ بھی کوئی بات کریں تو ہمارے لیے وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے. لیکن اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. ذرا غور کریں ان الفاظ کے اوپر، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی کہ وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے اگر پسند کرے گا تو وہ مومن ہو سکتا ہے. یہ ہمارے سامنے ایک کسوٹی آ رہی ہے. ہم اس کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں آج. کیا ہم نے کبھی اس بات کے اوپر سوچا؟ اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آتیوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی تیسری بات آ رہی ہے واطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا بہت لمبا چیپٹر ہے، لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے چند مطلب کہ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس کا مطلب تھوڑا سا واضح ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آتیوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ایمان والے سمجھتے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو؟ آتیوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اوپر اول الامر ہوں. میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ اطاعت کے دائرے ہیں. 3 دائرے بنا دیے گئے کہ سب سے پہلے کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. اس دائرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. اور تیسرا دائرہ اس کا کیا آتا ہے؟ اول الامر، جو کہ امیر بنائے جاتے ہیں، جو کہ اوپر ہمارے قائم کیے جاتے ہیں. صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہو، لیکن
یہ اطاعت کے دائرے اس انداز میں ہوں گے کہ کسی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یعنی کہ اگر اس کے احکامات، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بھی ہے، زید بکر کوئی بھی ہے، اگر اس کے احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ٹکراتے ہیں تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یہ ہمارے سامنے چیز رکھی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ اس کے حکم سے اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے اس لیے ہی بھیجا ہے کہ اس کے اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اور آگے چل کر کیا فرمایا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے تو اللہ کی اطاعت کی. ایسے بڑا ایک لطیف نکتہ ہے. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی شریعتیں آئی ہیں، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ انبیاء اور رسل کے اوپر ہی نازل ہوتی رہی ہیں. کسی انسانوں کے اوپر نہ تو کوئی وہی نازل ہوتی رہی ہے اور نہ ہی کوئی مطلب اس طرح کے پیغامات آتے رہے ہیں. جو بھی اللہ کا پیغام، جو بھی شریعت، جو بھی احکامات ہمیں ملے ہیں وہ کس کے ذریعے سے ملے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے ہیں. اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے تو حقیقتاً اللہ کی اطاعت نہیں ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا جائے گا، ان کو تسلیم کیا جائے گا، ان کے اوپر عمل کیا جائے گا، تو حقیقت میں کیا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت ہوگی. اور آگے چل کے فرمایا کہ اس چیز کو بالکل واضح کر دیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے جو ہے بالکل اس چیز کو واضح کر دیا گیا. فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یعنی کہ جو اللہ کا رسول تمہیں عطا کرے اس کو پکڑ لو. یعنی کہ جو بھی تمہیں احکامات دیے جاتے ہیں ان کو پکڑ لو، دانتوں سے پکڑ لو ان کو، یعنی کہ بڑی ان کے اوپر عمل کرو. اور پھر وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں اللہ کا رسول منع کرے اسے رک جاؤ. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زبانی کلامی تو بہت کچھ کہتے ہیں. یہ اطاعت جو ہے، اطاعت کے لیے 3 شرائط بھی ہیں. اطاعت کلی ہے اور یہ محبت کے جذبے سے سرشار ہے. تو اس کے لیے اطاعت میں جو ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول بھی ہیں، ہمارے لیے تو مطلب بہت سارے ہم بتیاں بھی جلاتے ہیں اور اس کے بعد لائٹیں بھی چلاتے ہیں اور عید میلاد النبی کے پتہ نہیں کے اوپر کیا کیا ہم کچھ اخراجات بھی کر دیتے ہیں. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. جلسے جلوس نکل رہے ہیں، نماز نکل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلسہ ہونا چاہیے، تقریر ہو رہی ہے، نہیں نماز تو میں بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن جماعت میں خود کروا لوں گا، لیکن تقریر مجھے کرنے دو. یہ عالم ہے ہمارا آج. یہ ہے ہم آج مطلب ہے کہ جو ہماری اطاعت کا جو حال ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو جزوی اطاعت منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پوری پوری اطاعت. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں سموچے کے سموچے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور جو جزوی اطاعت اختیار کرتے ہیں، مثلا میں نماز بھی پڑھ لوں گا، روزے بھی رکھ لوں گا، زکوٰۃ بھی دے دوں گا، یہ سارے احکامات میں کر لوں گا، لیکن جھوٹ بولنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے وہ تو میں کروں گا، یا سود کھانے سے تو میں پرہیز نہیں کر سکتا، اس پہ تو میری روزی روٹی چل رہی ہے، یا لوگوں کو جب میں غیبت کرتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب پھر میں آپس میں وہ لڑتے ہیں. تو یعنی کہ وہ چیزیں جو مجھے مرغوب ہیں وہ تو میں اختیار کر لوں، اور جو چیزیں مجھے مرغوب نہیں ہیں ان کو میں چھوڑ دوں. نہیں، یہ جزوی اطاعت اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے ایک حصے، کتاب کے ایک حصے کے اوپر کو عمل کرتے ہو اور دوسرے حصے کو چھوڑتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے والی آیت جو ہے اس کو ذرا بڑے غور سے سنیے گا. فرمایا وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى عذاب الى اشد العذاب. میرے بھائیوں، اس آیت کی روشنی میں آج ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا اس کے علاوہ
اور اس کی جزا کیا ہو سکتی ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں جا کر تمہیں جہنم کے ایندھن بنا دیا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آج ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ہم وہی چیزیں جو ہمیں منظور ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مطلب جی یہ چیز منع ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے میں کیا کروں، میں نے برادری کو بھی تو منہ دکھانا ہے، یا میں نے لوگوں سے بھی تو لوگوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، اس معاشرے کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو آج ہمارا اگر معاشرہ اس مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، جو آج ہم ہر جگہ پر رسوائی ہمیں مل رہی ہے مسلمانوں کو، اس کی وجہ یہی کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا ہے، اس کے اوپر نہیں چلتے ہم صرف اپنے برادری کو خوش کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کو خوش کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اچھے طریقے سے اپنائیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ جو احکامات جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرماتے ہیں، فلا وربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہے میرے بھائیوں؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس کو قسم کھا کر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے فرمایا فلا وربک لا یؤمنوا حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک، تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے کہ اپنے معاملات میں تجھے مصرف بنائے، اور پھر اس کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم، یعنی حرجن، یعنی کہ پھر ان کے دل میں کوئی ہے ایسی بات نہ رہے، یہ ایسی بات نہ ہو کہ جی اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ہونا تو ایسے چاہیے تھا، لیکن ہم قبول کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جب فیصلہ اللہ کا رسول کر دے اس کو پھر من و عن اس کو تسلیم کرے، اور دل سے تسلیم کرے، محبت کے ساتھ تسلیم کرے۔ فرمایا کہ مما قضیت ویسلم تسلیما، کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے پیار محبت سے اس کو تسلیم کر لے، پھر اس کو، یہ ہے اطاعت کلی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کے مال سے پیارا نہ ہو جاؤں، یعنی کہ یہ اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہو۔ یہ نہیں ہے مارے باندھے کی اطاعت نہیں ہے، محبت ہو، پیار ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت کر، جو ایمان لاتے ہیں وہ تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اطاعت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے محبت کے جذبے سے سرشار ہونی چاہیے۔ اور پھر جو یہ کام کرتے ہیں، تو یہ 3 احکامات تھے اللہ تعالیٰ نے دیے ان کی اصلاح کے لیے۔ اور پھر یہ جو لوگ یہ چیزیں اختیار کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، آپس کے تعلقات کو درست کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ آج ہمارا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ مطلب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی معاوضہ تو ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین، یعنی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ان کا ساتھ کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اگر ایسا ساتھ مل جائے، اس سے بہتر کوئی ساتھ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے نہ لپیٹ لے۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے نہ لپیٹ لے۔ میرے بھائیو، ختم النبیین، افضل البشر، سید الانبیاء، رحمت للعالمین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے نہ لپیٹ لے۔ تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں کہ ہم کہتے پھریں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کر کے ہمیں بچا لیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے لیے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابیاں جسے ہم کامیابیاں سمجھتے ہیں، مال و دولت حاصل کر لینا، اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جو چیز گنتی میں آ جاتی ہے، انسان کی عمر گنتی میں آتی، سال گننے میں آ جاتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی چیز گنتی میں آئے گی سب فنا ہونے والی، ختم ہونے والی ہے۔ اور اصل میں حقیقت میں جو چیز ہے وہ ہے کامیابی کا، کب کی ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب انسان کہلائے گا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو تو۔ یہ بات بتائی گئی، بہت اہم بات ہے۔ اس کے آگے جو مطلب آیات ہیں ان میں مومنین کی صفات کا ذکر ہے، لیکن اس کو کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے، تو ان کنتم مومنین، اگر تم اپنے آپ کو سچے مومن سمجھتے ہو، یہ نہیں کہ زبانی کلامی مومن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو کچھ ہم نے یہاں پر سنا پڑھا اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے صاحبن کو غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔